خدا کا خوف نہیں ہے اور بات منہ سے نکل رہی ہے، اور اگر بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے اور وہ آگے سے ماننے توبہ کرنے کی وجہ اڑ جائے، نہیں میں تو یوں ہی، تو جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے کوئی خیر اونچی۔ اب میں پسند تو نہیں کرتا، مگر آپ کو صرف ایک دو جھلکیاں دکھانے کے لیے کہ کیسی بات ہے۔ ہم جو بار بار روتے ہیں نا، کیوں روتے ہیں؟ ہمارے رونے کا یا ہمارے بار بار بولنے کا مقصد لوگوں کو عذاب سے بچانا، ان کو آگاہ کرنا کہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی نہ کرو، ہو گئی ہے تو توبہ کرو۔ مثلاً کتابوں میں لکھ دیا جائے، اور لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، کسی نے لکھ دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، سب کہیں معاذ اللہ۔ معاذ اللہ کے بعد ہم ایسی بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ افعال قبیحہ، قبیح برے کو کہتے ہیں، برے اعمال، افعال قبیحہ کو مثل دیگر ممکنات، یعنی جیسے دوسری باتیں جو ممکن ہیں، ممکنات ذاتیہ، مقدور باری جملہ اہل حق وہ کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کام برے بندہ کر سکتا ہے اللہ بھی کر سکتا ہے، سب کہیں معاذ اللہ۔ اچھا جی، اب اس میں چوری، شراب خوری، جہل، ظلم، اس سے معارضہ کی کم فہمی، اور یہ الجہد المقل نام ہے، اس میں لکھا ہے جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ ہے، یعنی جو بندہ کر سکتا ہے وہ اللہ۔ اب بولو اس بات سے برائی کا دروازہ کھولا یا نہیں کھولا؟ اگلی بات سنیں، کتابوں میں لکھا ہے شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، کہیں معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہے تحذیر الناس، انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں، زیادہ درجے والے ہوتے ہیں تو علوم میں ہی ہوتے ہیں، علم میں ہی ہوتے ہیں، باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں، یعنی امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، معاذ اللہ۔ بتاؤ یہ باتیں نبی کی توہین ہیں یا نہیں؟ اونچی؟ اچھا، خاتم النبیین، خاتم کے معنی آخری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ختم کرنے والے آخری نبی ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد، کہ لوگوں کی سمجھ میں تو یہ ہے کہ حضور کا زمانہ دوسرے نبیوں کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر، پہلے یا بعد میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ لکھتے ہیں حضور کو آخری نبی ماننا یہ لوگوں کا خیال ہے، ایسی کوئی بات؟ بولو یہ ختم نبوت کا انکار ہے یا نہیں؟ اونچی؟ اور سنیں، اگر بالفرض، جو چیز ممکن نہیں ہے اس کو فرض کر رہے ہیں، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور خاتم ہی رہیں گے۔ یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے یا نہیں؟ حضور نے خود فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب
حالانکہ اس وقت میرا یہ موضوع نہیں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ تھانوی صاحب کو ایک شخص نے خط لکھا کہ میں نے خواب میں بھی اور خواب کے بعد جاگتے ہوئے بھی، خواب میں بھی اور خواب کے بعد جاگتے ہوئے بھی کلمہ پڑھا ہے اور درود پڑھا ہے، اور نبی کی جگہ تمہارا تھانوی کا نام لیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی بجائے اشرف علی رسول اللہ کہا ہے، اور اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد کی جگہ بھی تھانوی کا نام لیا ہے۔ تو تھانوی صاحب اس کو ڈانٹتے، کہتے بھئی تجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو توبہ کر، خبردار آئندہ ایسا خیال نہ لانا۔ بلکہ جواب میں لکھا جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، یعنی جس کا کلمہ اور درود پڑھ رہے ہو، وہ متبع سنت ہے، سنت کی پیروی کرنے والا ہے، تیرا ایسا کرنا غلط نہیں۔ کیا یہ کھلا کھلا پیغام نہیں ہے؟ گستاخی بھی ہے، کفر بھی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اپنے دارالعلوم کے لیے کیا لکھتے ہیں کہ ان کا جو مدرسہ جس کا نام دیوبند ہے، کہ ایک نیک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو حضور اردو بول رہے تھے، تو اس نے کہا کہ جی آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی، یہ زبان کہاں سے آ گئی، آپ تو عربی ہیں۔ تو فرمایا جب سے ہمارا واسطہ پڑا ہے علماء دیوبند سے تو ہم کو یہ زبان آ گئی، یعنی حضور نے علماء دیوبند سے اردو سیکھ لی، معاذ اللہ۔ مانو گے ایسی بات کو؟ اچھا، رحمت للعالمین کس کا لقب ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھا ہے علماء ربانیین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ۔ اگر دوسرے پر اس لفظ کو بتاویل بول دے وے، یعنی کسی اور کو رحمت للعالمین کہہ دے تو جائز ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ پوچھ رہا ہوں۔ چنانچہ لکھا کہ آج فلاں وقت پر دل پہ چوٹ لگی، فلاں مفتی صاحب جو رحمت للعالمین تھے انتقال کر گئے، اپنے ملا کو رحمت للعالمین کہا۔ اچھا، بلغت الحیران ایک کتاب ہے میرے پاس موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ رسول عاجز بندے ہیں، رسولوں کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں۔ معاذ اللہ، یہ باتیں کیوں سنا رہا ہوں؟ ایک طرف قرآن کیا کہہ رہا ہے، نبی کے لیے ہلکا لفظ بھی کہنا، یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں تم لڑواتے ہو، اشتعال پھیلاتے ہو۔ ارے ہم تو بتا رہے ہیں اپنے ایمان کو بچاؤ۔ لڑوانا ہوتا تو ہماری زبان دوسری ہوتی، ہم تو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ غلطیاں ہوئی ہیں، توبہ کر لو۔ لیکن وہ توبہ کرنے کی بجائے کہتے ہیں جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے۔ تو بتاؤ پھر جھگڑا ختم ہوگا؟ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ رسولوں کا کمال یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے نجات پالیں، نبی تو ہمیں بخشوانے آئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ خود کو بخشوا لے۔ تو جو ایسی بات کر رہا ہے گستاخ ہے یا نہیں؟ اچھا، نبی کے لیے چوڑے چمار کا لفظ کوئی لکھے برداشت ہوگا؟ اونچی، اسی کتاب میں لکھا ہوا۔ کسی نے سوال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو غیب کا علم دیا وہ پورا دیا ہے یا کچھ دیا ہے؟ اس پر وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ دیا ہے، بعض کے معنی کچھ، تو اس میں حضور کی کیا خصوصیت ہے؟ ایسا علم تو ہر ایرے غیرے نتھو خیرے، بلکہ ہر بچے کو، ہر جانور کو بھی حاصل ہے۔ یہ توہین ہے یا نہیں؟ اللہ کی پناہ۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اس طرح کی باتیں آپ کو سناؤں آپ حیران رہ جائیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایسے جملے لکھنے والوں کو جب کہا گیا کہ توبہ کرو، وہ اڑ گئے، انہوں نے توبہ نہیں۔ اور آج لوگ کہیں کہ جی نہیں، ہمارے بڑوں نے جو کہا وہ صحیح کہا، تو کیا یہ سب ایمان والے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ہیں؟ کیا ان کی نماز ہوتی ہے؟ جب ان کی اپنی نہیں ہوتی تو ان کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ خدا کے لیے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، اگر کسی نے غلطی کی ہے اس کو غلطی کہو اور اپنے آپ سے اس کو الگ کرو، بیزاری کا اعلان کرو کہ ہم ایسے جملوں سے، ایسے لوگوں سے بیزار۔ تم اپنے ان 4 بندوں کی عزت بچانا چاہتے ہو، ہم بات کر رہے ہیں نبی کی عزت کی۔ ان 4 کو بچاتے بچاتے تم خود اپنے آپ کو ڈبو رہے ہو، انہوں نے تو بچنا نہیں ہے۔ تو وہ لوگ، یہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے جو محنت کی، ان کو لکھا سمجھایا، 16 برس انہوں نے کہا نا جو لکھا صحیح لکھا ہے، پھر اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا۔ یہ جو جملہ امور کا دار و مدار کہتے ہیں نا، قلب پر ہوتا ہے، دل پر، اگرچہ بشری تقاضے پر اور انسانی طبیعت کے مطابق کسی کا کوئی کام ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے بتقاضۂ بشریت، تو حکم بیان کیے گئے نا، کون سا جان بوجھ کر ہوا ہے، کون سا بھول چوک سے ہوا ہے، کس پر کیسی پکڑ ہے، کس پر کیا حکم ہے۔ نبیوں کے بارے میں گستاخی برداشت ہو سکتی؟ سمجھاؤں، ذرا دھیان سے سننا۔ آپ کے جسم پر کہیں کیل کانٹا چبھ جائے، موٹا کیل ہو، چھوٹا کیل ہو، وہ آپ پھر برداشت کر لیتے ہیں۔ آنکھ میں باریک سا بال چلا جائے، برداشت؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو پورے جسم میں جیسی پوزیشن آنکھ کی ہے، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں بلا تشبیہ، یوں سمجھو کائنات میں یہ پوزیشن نبیوں کی ہے۔ نبیوں کے بارے میں ہلکی سی کوتاہی بھی برداشت، یہ قانون ہے، اصول ہے۔ اب دنیا میں جائیں، مثلا گورنمنٹ کے خلاف بولیں، وہ سزا دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جج کے خلاف بولیں، سزا دیں گے یا نہیں دیں گے؟ انہوں نے تو تمہارے ہاں ہر طبقے میں یہ چیزیں رائج ہیں، تو نبی کے بارے میں آ کے پھر کیوں چپ ہو جاتے ہو؟ وہاں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ارے کوئی میرے باپ کا، میرے دادا نانا کا انکار کر دے، مسلمان ہی رہے گا۔ میرے باپ کو نہ مانے، میرے دادا کو نہ مانے، میں اسے کافر نہیں کہہ سکتا۔ مگر کوئی سید زادہ آئے اور کوئی کہہ دے میں تمہارے نانا کو نہیں مانتا، تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ کیونکہ سید کے نانا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات سمجھنے کی ہے، نبی کا معاملہ بہت نازک ہے۔ نبی کے بارے میں جب بھی بات کرنی ہے، کوئی کہے کہ جی حضرت موسیٰ کی زبان ایسی تھی ایسی تھی، تو سنبھل کے لفظ بولنے ہیں۔ ہم نے کھلا کھلا جس طرح دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، ان کو اس طرح کہہ سکتے اونچی؟ مثلا میں کہہ دوں فلانا توتلا ہے، ہکلاتا ہے، تو میں یہ لفظ نبی کے لیے کہہ سکتا؟ میں نے بہت سنبھل کے آپ کو کہا بولنا ہے، کہ ان کی زبان پر جو اثر تھا اس کی وجہ سے صاف گفتگو نہیں ہوتی تھی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے کھول دی گرا۔ تو ہم کوئی ایسا لفظ ان کے لیے بول دیں جو درست نہیں ہے، وہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، نبی کو کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ نبی کی شان اللہ کے ہاں بلند ہے، اسے کوئی کم کر سکتا؟ جنہوں نے انبیاء کی گستاخی کی، مخالفت کی، وہ برباد ہوئے۔ نبیوں کے رتبے میں کوئی فرق؟ اور آپ کے ہاں کہاوت ہے، چاند پر تھوکنے سے تھوک کہاں پڑتی ہے؟ اپنے منہ پہ پڑتی ہے نا، چاند کا کچھ بگڑتا نہیں۔
تو یہ لوگ جو نبیوں ولیوں کے خلاف نامناسب لفظ کہتے ہیں وہ اپنا آپ خراب کرتے ہیں، نبیوں کی کوئی شان میں کمی ہو سکتی نہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا۔ اب یہ کہنا کہ جی موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے، تو تم نبی کی بات کر رہے ہو، پہلے نبی کا مقام سمجھو۔ نبی اگر مثال کے طور پر کہتے ہیں حضور پر پہلی وحی آئی تو حضور نے کہا مجھے اپنی جان کا غم ہے، مجھے اپنی جان کا غم ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، اور ساتھ میں کہتے ہیں حضور چاہتے تھے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دیں، تو جس کو ڈر ہوتا ہے وہ گراتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں وہ چاہتے تھے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیں، تو جس کو ڈر ہو وہ پہاڑ سے گراتا ہے اپنے آپ کو؟ تو بات وہ کرو نا جو مناسب ہو۔ آپ سمجھے نہیں ہو وہ نبوت کا کون سا بوجھ، کیسا مقام، کیسی کیفیت، کیسا درجہ ہم اس کو سمجھ سکتے؟ تو ہمیں لفظ بھی احتیاط سے برتنے ہیں۔ نبی ولی کی بات آ جائے تو اچھی طرح سوچ کر بولنا ہے کہ وہاں میرے آپ کے ایمان کا مسئلہ آ جاتا۔ ادب سیکھنا ہے نا، تو حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، بڑی محفل میں حضور نے فرمایا چچا تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ چچا تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ ہم میں سے کوئی ہوتا جی چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، میں بڑا ہوں، عمر میں بھی اور رتبے میں بھی رشتہ میرا چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، میں بڑا ہوں۔ ہم میں سے تو ایسے ہی جواب دینا تھا۔ دیکھیں صحابی نے امت کو سبق سکھا دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں حضور؟ انت اکبر منی، مجھ سے بڑے تو آپ ہی ہیں، مجھ سے بڑے تو وانا اسن یا رسول اللہ، لیکن سال میرے زیادہ ہیں۔ کیا مطلب؟ عمر کے سال جو ہیں گنتی میں وہ میرے زیادہ ہیں، بڑے بڑے۔ کتنا پیارا جواب ہے کہ پیدائش میری پہلے ہو گئی ہے، بڑے یہ صحابہ، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی بات ہو، ایک آدمی سے ایک بات 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ بات ہو تو وہ پہلی بات میں ہو سکتا ہے کہ جناب محترم عرضی ہے، دوسری بار میں ہو سکتا ہے وہ یہ نہ کہے، مگر صحابہ کا طریقہ ہر بات شروع کرنے سے پہلے کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ بات بعد میں کرنی ہے، پہلے یہ کہنا ہے۔ تو انہوں نے ادب سکھایا، اور آج چھوٹتے ہی ہم جو بول دیتے ہیں تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، ہم خیال نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ نقل کفر نہ باشد، یہ جو جملے آپ کو سنائے صرف اس لیے کہ آج کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد کہیں کہ جی یہ فرقہ واریت۔ تو مجھے بتاؤ جو نبی کی گستاخی کرے اس کو بتا کر لوگوں کو بچانا یہ فرقہ واریت ہے یا ایمان بچانے والی بات ہے؟ تو مقصد لوگوں کو، ان کو بھی کہتے ہیں توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، مگر اڑی ضد ہٹ درمی نہیں ماننا تو مرضی تمہاری۔ تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ہم جان دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے۔ یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور نبی کا ادب ہی ایمان ہے، وہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق دے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔